بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 109 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ قرآن کریم کے سورہ یونس کی یہ آخری آیت ہے اور اس کے اوپر اس عظیم سورہ کا اختتام ہو جاتا ہے، اور بتوفیق الہی ہم اس آیت کریمہ تک پہنچے۔ اس آیت کریمہ میں 3 مطالب کو ذکر کیا گیا ہے۔ توجہ ادھر رکھیں کہ 3 مطالب کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے رسول آپ فقط اور فقط کس کی اتباع اور پیروی کریں؟ جو آپ کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، یعنی کس کے پیچھے چلنا چاہیے ہمیں۔ نمبر 2، یہ پہلا مطلب ہے۔ پہلا مطلب کس سے مربوط ہے کہ چلنا کس کے پیچھے ہے۔ دوسرا مطلب کہ وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، صبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ 3 معنی بیان کیے گئے۔ میں دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ یہ مطلب ذہن نشین ہو جائے، اور نبوت کے معرفت کا اس کے اندر بہت عمل دخل بھی ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کریم کے تناظر میں نبوت کے نظریے کو جاننا چاہتے ہیں، یہ آیات آپ کو بہت زیادہ مدد دیتی ہیں۔ بس پہلا مطلب کیا ہے؟ پیروی کا ہے۔ کس کی پیروی کی جائے؟ ما یوحی الیک، جو آپ کے اوپر وحی نازل کی جائے۔ نمبر 2 صبر۔ نمبر 3 حکم الہی۔ ہم اس میں پہلے ترکیب تیزی سے دیکھتے ہیں۔ ترکیب آسان ہے اس کی۔ وَاتَّبِعْ، کہ یہاں پہ آپ مستانفہ بھی قرار دے سکتے ہیں واو کو، اور واو کو یہاں پہ آپ سابقہ جملے کے اوپر عطف بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اتبع جو ہے فعل امر ہے، صحیح ہے، اور اس میں فعل امر اور فاعل اس میں انت وجوباً مستتر ہے، ضمیر ہے، فاعل مستتر ہے۔ ما موصولہ ہے، یوحا نائب فاعل فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، یوحا فعل مضارع مجہول، اور اس میں ہوا ضمیر وہ نائب فاعل ہے۔ الی کا جار مجرور متعلق ہے یوحا کے، بس یہ مفعول بہ، موصول صلہ مل کے کیا بن جاتا ہے؟ اتبع کا مفعول بہ بن جاتا ہے۔ واو عاطفہ ہے، واصبر اتبع کے اوپر عطف ہے، اصبر بھی فعل امر ہے، انتا اس میں ضمیر ہے جو کہ فاعل واقع ہو رہی ہے اور محلاً مرفوع ہے، مستتر ہے وجوباً۔ حتی حرف جر ہے۔ حتی کیا ہے یہاں پہ؟ 3 طرح سے حتی آتا ہے۔ یہاں پہ حتی کس معنی میں آ رہا ہے؟ حتی حرف جر ہے، اور یحکم، حتی یحکم اللہ، جی اس میں ان ہے نا، ان پوشیدہ ہے۔ حتیٰ کے بعد وجوباً ان مضارع کے اوپر داخل ہو تو ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان پوشیدہ ہونے کے آپ موارد جانتے ہیں وجوباً۔ حتیٰ کے بعد ان جو ہے وہ تعویل مصدر میں کر دے گا۔ تعویل مصدر میں لینے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو فعل ہے اس کا مصدر اٹھا لیں، اور جو فاعل ہے اس کی طرف اس مصدر کو مضاف کر دیں، یعنی حتیٰ حکم اللہ، حتیٰ یحکم اللہ، ان وجوباً پوشیدہ، یحکمہ فعل مضارع منصوب ہے، اللہ اسم جلالہ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہ تعویل مصدر میں ہو کے اس میں مجرور ہو جائے گا۔ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ ظاہراً کس کے متعلق نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ اصبر کے متعلق ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ جملہ حالیہ ہے۔ جملہ حالیہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا، خیر الحاکمین مضاف مضاف الیہ مل کے خبر۔ یہ ہمارے پاس ایک ایسی
ترکیب کی مختصر سی بات تھی. آئیں اب اس کے ترجمے پہ. ترجمہ یہ بنتا ہے اے رسول آپ کے اوپر جو کچھ نازل وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم ظاہر ہو جائے اور وہ بہترین حکم دینے والا یا فیصلہ کرنے والا ہے. حکم یا حکم کا انشاءاللہ اپنی جگہ معنی پڑھیں گے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ قرآن کریم میں یہ اسلوب کئی جگہوں پہ گزر چکا ہے. یہاں پہ ایک سوال کی صورت میں میں اس کو ابھارتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے درس میں اس کی قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیں اپنی زندگی میں کس چیز کی پیروی کرنی چاہیے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے لیے ہدایت ہے. یعنی بشریت کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ کس کی اتباع اور پیروی کرو، وحی کی پیروی کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. انسان اپنی زندگی پہ اگر آپ دقت کریں جن چیزوں کے اوپر انسان اپنی زندگی میں پیروی کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ بالاتر کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جس کے آپ پیچھے چلتے ہیں؟ نفس ہے. مثلا میرا دل چاہ رہا ہے میں گیم کھیلوں، آیا میرا دل چاہ رہا ہے گیم کھیلوں تو میں گیم کے پیچھے جاؤں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مثال کے طور پہ فارغ بیٹھا رہوں، فارغ بیٹھے رہنے کے پیچھے جاؤں. میرا یہ ہے نفس کی بات. بس اس کو ہم خلاصہ کر لیتے ہیں، جو نفس کہتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے انسان. بعض اوقات انسان پیچھے چلتا ہے معاشرے کے پیچھے چلنا بڑا سخت ہے، یعنی اس کو ترک کرنا سخت ہے. خواہشات میں آتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ خواہشات بھی ہیں، مختلف پہلوؤں سے ایک ہی بات کو بیان کیا جاتا ہے نا. لیکن قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اتباع کا مورد آ جائے تو جو انبیاء بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی اتباع کرو. مثلا میں ایسی ہستی نہیں ہوں کہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ ایسی ہستی نہیں ہے، فلاں ایسی ہستی نہیں ہے. کس کے پیچھے چلا جائے؟ اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کے پیچھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطلب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا رسول اللہ کی جہت سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لازم تھا کہ وہ بھی اتباع کریں وحی کی. وہ رسول کے لیے بھی لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول وہ اس اعتبار سے آزاد ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات پہ چلیں یا نہ چلیں. ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر صورت میں یہ مثلا اختیار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چلیں یا نہ چلیں. نہیں چلیں گے تو تبھی صالح ہیں، تبھی بلند ہستی ہیں قرآن کی زبان میں. ہم تو یہ جرت نہیں کر سکتے کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے متعلق کوئی کلام کر سکیں. ہم قرآن کی زبانی یہ بات بیان کریں، وإلا یہ بڑی سخت بات ہے کہ ہم رسول کو کہیں کہ اے رسول آپ چلیں فلاں کے پیچھے. ہم تو نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وَاتَّبِعْ، اے رسول آپ اتباع کریں. کس کی اتباع کریں؟ جو کچھ آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کریں. اب آپ عام انسان، کیونکہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے اپنے زندگی کے اعتبار سے سبق لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم الفاظ ہی کی دقتوں میں ایسا غائب ہو جائیں کہ ہمیں علم ہی نہ ہو کہ ہم کیا مقصد لیے ہوئے قرآن سے ایک تمسک کر رہے تھے. جیسے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ادبی یا بلاغی یا نحوی الجھاؤں میں چلا جاتا ہے انسان کہ قرآن سے جو مقصد لینا تھا وہ انسان کے لیے رہ جاتا ہے. ایسا یہاں پہ ہم اس طرف آئیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت ہے. ہمارے لیے اس کلمے میں کیا ہدایت ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. اسی کے قریب ایک معنی سورہ یونس میں پہلے بھی گزر چکا ہے. رسول نے فرمایا کہ وہ آئے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین، اور آ کے کہنے لگی کہ ائت بالقرآن غیر ھذا، آپ قرآن ہی لے کے آئیں لیکن یہ والا قرآن نہ ہو، یہ تو معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے. او بدل ہو، یا یہی قرآن رکھیں لیکن اس کا مواد سارا معنی بدل دیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن یہی ہے لیکن میں ایک ایسا معنی آپ کو بیان کروں گا جس سے ملنگ بھی آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے اور جس سے آپ کو غیر ملنگ بھی ٹھیک نظر آئیں گے. ایسا معنی میں بیان کروں گا.
تو وہ بھی یہی تقاضا کرتے تھے اب اس کے معنی کو بدل دیں، تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میں تو خود اتباع کرنے والا ہوں، میں کیسے اس معنی کو بدل دوں۔ لیکن یہاں پہ اب آپ ایک فہرست بنائیں، ہم عموماً اپنی زندگی میں کون سی بڑی چیزیں ہیں، یہ جب انسان اپنے نفس میں تکرار کرتا ہے تو عمل کی دنیا میں تھوڑی اس میں جرت آ جاتی ہے، وإلا عمل کی دنیا میں بالکل جرت نہیں آ پاتی کہ ہم اپنی زندگی میں کس کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس کے پیچھے میں اور آپ یا بقیہ ہمیں جہان میں لوگ نظر آتے ہیں وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا، میں یہ کام کیوں کروں، میں اس طرح سے چاہتا ہوں، میں فلاں چاہتا ہوں۔ بس آپ نے دیکھا نفس سب سے پہلی چیز ہے۔ ہاں نفس کیا کیا انسان کو کہتا ہے یہ الگ چیز ہے، نفس خواہشات پوری کرنے کا کہتا ہے، نفس تمناؤں میں لے جاتا ہے، نفس خیالات کی دنیا میں کھو دیتا ہے، نفس لذات کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے، نفس ہے کہ اس طرح کی تصویر کشی مختلف قسم کی کرتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ نفس کیا کرواتا ہے۔ لیکن انسان کس کی اتباع کرتا ہے، کس کے پیچھے چلتا ہے؟ نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہے اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ بافہم افراد بھی شکست کھا جاتے ہیں، یعنی قلیل آپ کو اپنی زندگی میں افراد نظر آئیں گے یہ والی بات کہتے ہوئے، بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کہ معاشرے کے پیچھے نہ چلو، معاشرے کی نہ مانو، لیکن معاشرے کے مطابق نہ چلنے والے کتنے نظر آئیں گے آپ کو؟ وہ بہت ہی قلیل نظر آئیں گے۔ عموماً لوگ معاشرے کے ہاتھوں ایک نو مجبور اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، یعنی اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ نہ کیا تو یہ ہوگا، فلاں نہ کیا تو فلاں۔ مثلا آپ ادھر دیکھیں، ہمارے یہاں ایک رواج ادھر ایک شے پا جائے، آنے کے اعتبار سے، جانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، وہ اس جو رواج پا گیا اس میں ڈھلنا اپنے لیے بڑا آسان رکھے گا، اور جب اس کی مخالفت میں یعنی اس رواج سے ہٹ کے اس سے کوئی برتاؤ کیا جائے، وہاں پہ وہ یہ اپنے حقدار قرار دے گا کہ میں اعتراض کروں، شاید وہ شکوہ اپنے دل میں رکھے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا دوسری بڑی چیز کہ انسان جس کے پیچھے چلتا ہے وہ کیا ہے؟ معاشرہ۔ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے جاہلیت میں، مشکلات جو بڑی بڑی تھی ان میں سے بڑی مشکل کیا تھی؟ وہ یہی آباء و اجداد کا دین تھا، وہ یہی کہ معاشرے کے رسم و رواج تھے۔ تو وہ سرداران تھے، جیسے بھی آپ کے اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بزرگ جب اپنی چلاتے ہیں تو وہ تو اگلے کی چلنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ بزرگ یا ذہنی اتنا کمزور ہو جاتے ہیں، چلا ہی نہیں سکتے، یا عادی نہیں ہوتے اپنی زندگی میں چلانے کے۔ لیکن جن جگہوں پہ بزرگ چلانے کا اپنی بات کو عادی ہے، وہاں پہ ہماری بات چل سکے گی؟ مثلا وہ چلے گی نہیں، یا تو وہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، یا وہ بیچارہ غصے سے ہارٹ اٹیک اسے ہو جائے گا۔ صحیح ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی ہی یہ تصویر کشی ہے۔ اس دور میں بھی یہی چیزیں تھیں، وہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں نظریات کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے ہماری اجارہ داری قائم رہے۔ یہاں پہ چونکہ مکی سورہ ہے، زمانے جاہلیت کے طور طریقے ابھرے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت کو ہمیں بہت پہچاننے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے انشاءاللہ اس جمعرات کو یہ موضوع آ رہا ہے، سید تعرف الاشیاء باضدادھا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے زمانے معرفت جاننا ہے، وہ کیسے جانے گا؟ کیونکہ سب چیزوں کی تو ہمیں کمال معرفت شاید کبھی بھی نہ حاصل ہو سکے، وہ زمانے جاہلیت سے جانے گا۔ اس ضابطے کو، اس فارمولے کو ہم ذہن میں بٹھا لیں۔ زمانے معرفت پہچانا جاتا ہے زمانے جاہلیت کے اختتام سے۔ زمانے جاہلیت میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، اس کو آپ ختم کر دیں، وہ زمانے معرفت میں بدل۔ مثلا زمانے جاہلیت نے اپنے دور کی حجت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ زمانے جاہلیت نے اگر نہیں کیا تو ہر وہ دور جہاں پہ اس زمانے کی حجت کا اقرار نہیں ہے، وہ زمانے جاہلیت ہے۔ یعنی امام زمان علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امامت، جو جس معاشرے میں اس کا اقرار نہیں ہے، زمانے جاہلیت۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا رجحان کھیل کود کی طرف زیادہ ہوتا تھا یا نہیں؟ زیادہ تر لوگ کھیل کود ہی کرتے تھے نا، مرغے لڑاتے تھے، دوڑے لگواتے تھے۔ آج کل ویڈیو گیمز آ گئی ہیں اس کی بجائے، یہ اگر ہم باہر ہوتے تو مرغے ہی لڑا رہے ہوتے، تو اب تھوڑا مہذب دور آیا تو وہ بندے لڑا رہے ہوتے ہیں خیالات کی دنیا میں۔ تو زمانے جاہلیت کی ایک تصویر کشی ہے۔
اسی طریقے سے تیسری چیز ہے قبائلیت کے عناصر پہ فیصلے کرنے، رسم و رواج کے اوپر کٹ مر جانا، صحیح ہے، جہاں پہ عزت کی بات بن جائے. جیسے ہمارے بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک طالب علم تھے، میں نے پہلے بھی سنایا، تو بچے ایک جگہ اکٹھے تھے، تو ان کا بیٹا تھوڑا سا کمزور تھا، چھوٹا بھی تھا 3 سال کا، تو ایک بڑا بچہ 6 سال کا 7 سال کا تھا، تو اس نے اسے گرا دیا. تو اب یہ تھوڑا سا رونے لگ گیا، تو یہ اب دیکھ رہا ادھر، تو روتے روتے نہ جا کے اسے 2 لگا دی اس نے. ہے 3 ساڑھے 3 4 سال کا ہے. تو یہ بڑا خوش ہوا، آیا کہ ویری گڈ، شاباش دی اپنے بیٹے کو. تو اس نے کہا کہ ہمارے جو علاقوں میں ہے یہ رواج ہے کہ اگر وہ بدلہ نہ لے تو یہ بدنامی شمار ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ تو زمانے ہدایت میں زندگی بسر کریں، آپ کو دونوں بچوں کو اندر صلح کرانی چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے، ان کے اندر یہ لڑائی جھگڑا ختم کرنا چاہیے، یا اس کو شاباش کہنی چاہیے کہ یہ اس کا جا کے انتقام لے لے یا بدلہ لے لے. یہ تو کوئی انصاف کی چیز نہیں ہے، یہ تو زمانے جاہلیت ہے. لہذا وہ مکی دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم ہوا کہ جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی پیروی کریں. یعنی اس معاشرے میں کوئی ایسی خصلت موجود نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اسی طرح ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں وہ کون سی چیزیں جس کی اتباع کی جائے؟ وہ تو ہر چیز کا ایک عجیب و غریب انہوں نے رسم و رواج اور طور طریقے اور عادات بنا لی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ ایک پہلا مطلب تھا. دوسری چیز، کیونکہ آج ہمارا مقصد صبر کے اوپر بولنا تھا، کہ اتباع کا پہلو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بیان کریں گے. وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. انسان کی زندگی میں وہ انسانی خصلتیں کہ جو ہر روز اور ہر 2 لمحوں کے بعد انسان کو پیش آتی ہیں، وہ انسانی خصلت صبر ہے. اگر کسی انسان میں صبر نہ ہو تو وہ جتنا بھی مومن ہو جائے اسے روایات مومن شمار نہیں کرتی. اس لیے میں صحیح سند روایات آپ سے الکافی سے پڑھ دیتا ہوں. صبر کا لغوی مطلب ہوتا ہے حبس کرنا. صبر کا کیا ہوتا ہے ڈکشنری کا معنی؟ قابو، اندر کو قابو رکھنا. مثلا آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اندر کیا کریں؟ قابو میں رکھیں. آپ کو شدید نیند آ رہی ہے، اندر کیا کریں؟ قابو رکھیں اپنے آپ کو. یہ قابو رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ صبر. صبر کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. یہ معجم المقاییس اللغہ میں یہ معنی صحیح ہے، بقیہ ماحول کے مطابق مثال آپ کو میں نے دی. معنی کیا ہے صبر کا ڈکشنری کے اعتبار سے؟ حبس کرنا، یعنی قابو، اندر کو قابو رکھنا. اظہار اندر کی کیفیت باہر ظاہر نہ ہو پائے، اسے کہتے ہیں صبر. جو آپ کے اندر کی کیفیت ہے وہ باہر نہ نکل پائے. اس صبر سے پھر بہت سارے خوبصورت اعمال صالحہ جنم لیتے ہیں، جیسے قزم کر لینا، یعنی غصے کو پی جانا. اسی طریقے سے انسان کے وجود میں جب صبر ہوتا ہے اور بہت سارے بدعمالیاں انسان سے صادر نہیں ہوتی. حفظ اپنے جذبات کو. جذبات انسان کے عموماً 2 جگہ ہی ابھرتے ہیں، یا خوشی میں ابھرتے ہیں یا غمی میں ابھرتے ہیں. ایک یہاں پہ آج کل وہ مناظرہ ایک دیکھ رہا تھا اہل حدیث علماء کا، تو دونوں ہی اہل حدیث تھے، ایک دوسرے کے اوپر بول رہے تھے. تو ایک جوش میں اٹھ کے کھڑا ہو گئے، ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنے لگ گیا. اس کی کیفیت ہی نہیں قابو میں آ رہی تھی. اور دوسرا جو ہے اس کی لمبی لمبی سانسیں جاری ہیں، کبھی آگے ہو کبھی پیچھے ہو، کبھی ہاتھ ادھر رکھے، کبھی زور زور سے ٹیبل پہ مارے. وہ ہوئے غصے میں آئے ہوئے تھے کیونکہ ایک کہہ رہا تھا اس نے یہ گالیاں دی ہیں، دوسرا کہا تھا مجھ پہ یہ تہمتیں لگیں. وہ گالیوں کی تفصیل بھی بتا رہا تھا کہ یہ آتے ساتھ کہتا ہے کہاں ہیں وہ فلاں، مثلا نعوذ باللہ ولد الزنا سارے کہاں ہیں، اور پھر کہا فلاں فلاں کہاں پہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے عالم ہے. تو دوسرا کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پہ گستاخ صحابہ یا گستاخ رسول کی تہمتیں لگائی ہیں، تو میں یہ زیادہ بڑی تہمت ہے یا یہ بڑی گالی ہے. اور پھر خوب جذبات میں اندر آ رہے تھے. یہاں پہ صابر ہونا چاہیے انسان کو، صبر کرے. صبر یعنی غمی کے موقع پہ اور خوشی کے موقع پہ اندر کی کیفیات کیا ہے؟ قابو میں رکھے، خوب قابو میں رکھے. جتنا انسان صابر ہوگا اتنا انسان کا مقام بلند ہے. قرآن کریم کی انہی آیات میں سے آپ اگر سورہ عصر کے اوپر غور کریں،
چونکہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، پوری انسانیت کا نچوڑ اس کے اندر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہی ہے۔ کسی قوم، قبیلے، کسی امت کا بندہ ہو، کیا ہے؟ انسان خسارے میں۔ مستثنیٰ، استثناء کس کو حاصل ہے؟ الا الذین آمنوا، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خسارے میں۔ انسان کسی جگہ سے تعلق قائم کر لے، کوئی مال دولت آ جائے، مال دولت چلا جائے، ہے کیا انسان؟ خسارے میں، سوائے استثناء کس کو ہے؟ ایمان کو۔ نمبر 2 عامل الصالح۔ اس دو میں سارے کے سارے اخلاقی عناصر آ جاتے ہیں یا نہیں؟ موضوعات اور تمام محرمات نکل آتی ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، صبر کو تمام اخلاقی اقدار سے جدا ذکر کیا گیا، کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے صبر کے۔ یعنی یہ حیران کن بات نہیں ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے انسان میں، صداقت ہے انسان میں، شہادت ہے، گواہی دیتا ہے، شہادت کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جانا چاہتا ہے، بہت سارے، ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ حکمت انسان کے لیے، عدالت انسان کے لیے، یہ ساری کی ساری اخلاقی خصلتیں ایک جگہ، صبر کیا ہے؟ ایک جدا جگہ۔ صبر انسان کے لیے ضروری ہے، اگر صبر نہیں ہے تو انسان کامل نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں حکم دیا کیا؟ وَاصْبِرْ، اے رسول صبر کرو۔ کب تک صبر کریں؟ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ اور حکم آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ میں اس باب الصبر سے الکافی میں اکثر بیشتر روایتیں اس باب کی صحیح سند ہیں، پہلے بھی پڑھی جا چکی ہیں، بار بار انسان پڑھتا ہے، ایک ایمان بھی اپنے اندر تازہ کرتا ہے، اور تذکر بھی انسان کو عطا ہوتا ہے کہ اس تذکر سے ہی انسانیت جنم لیتی ہے۔ ان روایات کو آپ غور سے سنیں، آپ کو یہ روایات اس آیت کریمہ کے وَاصْبِرْ اس حصے کی آپ کو تفسیر نظر آئیں گی۔ یہ روایات آپ دیکھیں، باب الصبر ہے، اس کے اندر ہمارے پاس روایات متعدد ہیں۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے صرف 3 نمبر روایت کو تھوڑا تفصیلی پڑھوں گا، بقیہ کی جو روایات ہیں اس کو ہم مختصر طور پہ چلیں گے، اور ساری روایات چونکہ 10 سے اوپر روایتیں ہیں، ساری نہیں پڑھ سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی روایتیں۔ پہلی روایت صحیح سند ہے، امام فرماتے ہیں الصبر رأس الایمان، یہ کئی ائمہ علیہ السلام سے ہے۔ ایمان کا سر کیا ہے؟ مثلا آپ ایک مجسمہ بنائیں اور دین اسلام کی جو آپ حکمتیں سمجھتے ہیں اس کی قیمت اور قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے مجسمے کے اعضاء کے نام رکھ دیں۔ مثلا بعض پاؤں ہیں، بعض ہاتھ ہیں، بعض آنکھیں ہیں، بعض کان ہیں، آپ نام لکھتے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ حکمت کو دل قرار دے دیں، مجسمہ بنائیں، دل کا کیا نام رکھ دیں؟ حکمت۔ آپ پاؤں کا نام کیا رکھ دیں؟ بالفرض جن سے آپ نے چلنا ہے، عمل صالح۔ آپ نے ہاتھ جس کی طرف بڑھانے ہیں اس کا نام بر رکھ دیں، نیکی کے کاموں میں میں نے مدد کرنی ہے۔ آپ مجسمہ بنائیں، سر کس کا نام رکھا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو گردن کی حیثیت، پورے سر کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ پورا جسم آپ کا خوب بہترین توانا اور خوبصورت ہو، اور گردن اڑا دی جائے اور گردن سائڈ پہ رکھ دی جائے، وہ جسم فائدہ دے گا؟ اسی طریقے سے اگر ایمانی خصلتیں آپ جمع کریں اور اسے مجسمے کی شکل دے دیں، اور مجسمے میں اسی ایمانی خصلت کا جو دین اسلام میں مقام ہے اس مقام کی رعایت کرتے ہوئے اس کے اعضاء کے نام رکھ دیں مجسمے کے، تو صبر کا کیا نام ہوگا؟ سر۔ یعنی اگر صبر کے علاوہ ساری ایمانی خصلتیں ہمارے پاس موجود ہیں، صبر کے علاوہ سارے اعمال صالحہ ہم انجام دیتے ہیں، تو یہ مردہ ایمان ہے، یہ میت ہے، اس کا ایمان ہی فائدہ نہیں دے گا اور عمل صالح بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا، صبر کی ضد کیا ہے؟ وہ اپنی ضد سے صبر پہچانا جائے گا۔ صبر کی ضد ہے جزع و فضا۔ صبر کی ضد کیا ہے؟ جزع و فضا، یعنی شکوہ شکایت، آہو بکا، شور مچانا، یہ صبر کی ضد ہے۔ اس لیے روایات میں بعض آیا ہے کہ
بعض تو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ شور مچائیں تو وہاں پہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ تکلیف جس کے اوپر صبر کرنا پڑ رہا ہے وہ دور ہو جاتی ہے. لیکن انسانی زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا شور مچانا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. تو اگر وہ وہاں پہ شور مچائے گا نتیجہ تو نہیں حاصل ہوگا، وہ ثواب بھی گنوا دے گا. اگر شور مچائے گا ثواب بھی گنوا دے گا. بہرحال اگلی روایت دیکھیں، وہ بھی سندن ہماری صحیح سند روایت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد. جسم کے اوپر سر کو جو حیثیت حاصل ہے ایمان میں، وہی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ صبر کو حاصل ہے. فإن ذهب الرأس ذهب الجسد. اگر سر اڑ جائے تو جسم بھی اڑ جاتا ہے. كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الایمان. اسی طرح اگر کوئی بے صبر ہو جب صبر جائے تو کیا چلا جائے گا؟ ایمان بھی چلا جائے گا. امام صادق علیہ السلام پھر ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، تیسری روایت ہے، یا حفص ان من صبر. جس شخص نے بھی صبر کیا صبر قلیلا، اس نے صبر قلیل کیا ہے. یعنی جتنا بھی صبر کر لے صبر کیا ہے وہ قلیل ہے. وَإِنَّ مَنْ جَزِعَ. اور جس نے جتنا جزع و فضا کیا ہے جزع قلیلا، اس نے کم کیا ہے. یعنی یہ بات ادھر امام بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مشکلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں اور انہیں جو صبر کرنا پڑا ہے کسی اور کو ایسا صبر نہیں کرنا پڑا. آگے اب روایت سنیں. یہ روایت نمبر 3 بڑی خوبصورت روایات میں سے ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. صحیح ہے. پہلا حصہ آپ نے ملاحظہ کیا اس کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو بیان کرنے کے لیے امام کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے جتنا صبر کیا کم ہے، اور جس نے جتنا شکوہ کیا وہ کم ہے. جو رسول کا شکوہ بنتا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ تکلیف ہی بہت بڑی تھی. پھر ذکر کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام، علیک بالصبر فی جمیع امورک. اپنی زندگی کے تمام امور میں صبر کرو. مال ہے، جان ہے، عزت ہے، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. صحیح ہے. پھر وسوسے ہیں، شہوات ہیں، لذات ہے. حتیٰ کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ سب سے عظیم صبر وہ ہے کہ جو لذات اور معاصی کے اوپر ہو. کیونکہ گناہ کر کے ایک لذت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ جو اس لذت کے اوپر صبر کرتا ہے، ترک گناہ کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ سب سے عظیم جہاد میں سے. بہرحال امام فرماتے ہیں اپنے تمام امور میں صبر کرو. اللہ عز و جل نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَالرِّفْقِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر اور رفق کا حکم دیا. یہ روایت آج پوری کامل نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں اس روایت کو کامل کریں گے، کیونکہ اس کا ایک ایک حصہ قیمتی حصہ ہے، ایک ایک حصہ. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ان کو اسوہ حسنہ قرار دے دیں، یہ چیزیں انسان ان کے پیچھے چلتے چلتے، کیونکہ ما یوحی الیک، اس اتباع کی وجہ سے ہماری زندگی کا اور ہماری ذات کا حصہ بنتا جائے گا. لہٰذا آپ آئیں دیکھیں 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا. فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَالرِّفْقِ. صبر بڑی خوبصورت چیز ہے، تلخ ہے لیکن بہت نتائج میٹھے ہیں، بہت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مہربانی، نرمی. نرم بنو، نرم رہو، کرخت نہیں، درشتگی کے ساتھ نہ ملو. جتنا نرم ہو سکتے ہو اگلے کی محبت سمیٹ لو گے. جتنا سخت بنو گے اپنی زندگی میں اتنا دور افراد تم سے چلے جاتے ہوں گے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کیا، تو کتنی چیزوں کا حکم دیا؟ 2 چیزوں کا. اور رسول اللہ نے بھی اس کو صحیح طریقے سے تھاما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت جناب حمزہ سے تھی. بڑی قربانی جناب حمزہ کی، بہت قربانیاں. جناب حمزہ کے فضائل اگر پڑھے تو انسان حیران ہو اور دنگ رہ جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ابھی چھوٹی تھیں، 4 سال 3 سال عمر تھی ان کی. تو کوئی یہ اونٹ کی اوجڑی کسی نے پھینکی ہوئی تھی، جسے آپ کہتے ہیں نا پیٹ، بڑی بدبو آتی ہے بکرے کا جو پیٹ ہوتا ہے، تو اونٹ کا تو اور ہی خطرناک ہوتا ہے، اور وہ تب کھاتے بھی خالص غذائیں تھے. تو وہ اس نے پکڑا اور جا کے نا پیچھے مل دیا رسول اللہ کے. تو جناب حمزہ علیہ السلام آ رہے تھے، انہیں خبر ملی کہ یہ کیا ہے. سیدھا ادھر سے آئے اور وہ قریش کے سردار جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھڑا کیا
اور حکم دیا کہ اگر یہ سب کے منہ پہ ملو، سب کے سروں پہ ملو، اگر یہ نہ ملا تو میں سب کی یہ گردن اڑاؤں گا۔ تو ان کے روب کی وجہ سے انہوں نے یہی کام پھر دوسروں سے کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک نو تسلی ہوئی۔ تو یہ جناب حمزہ مدافع تھے، جناب ابو طالب کے بعد سب سے بڑے مدافع، اور شہید بڑی بے دردی سے کیے گئے۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ جس شخصیت نے شہید کیا اور جس نے ان کے یہ جو دو ہوتے ہیں اعضاء، ہندہ نے جگر خارے جناب حمزہ، ہندہ نے یہ دو جو اعضاء ہیں ان کو ہار بنایا اور گلے میں لٹکا دیا۔ اتنا تو انسان وحشی خیالات میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ خیالات میں بھی کوئی کھوپڑی انسانی لائیں نا، اس کے کان کاٹیں، آنکھیں نکالیں، رسی اندر ڈالیں اور گردن میں ڈالیں، اور پھر اس کا سینہ جناب حمزہ کا چیرا اور چیر کے دل نکالا باہر، اور دل کے ساتھ ساتھ یعنی وہ جگر نکالا۔ آپ جانتے ہیں بکرے کا دیکھا ہوگا دل جگر ساتھ ایک ساتھ ہی آتی ہیں، تو جگر یعنی کلیجی جسے آپ کہتے ہیں، کلیجی نکالی اور اس کو چبایا کہ میں نگل جاؤں، اور نگلنے کے لیے وہ الٹی اسے آ گئی، نگلا نہیں گیا، کیونکہ مومن کا جو ہے جسد وہ کسی اور کے اس میں نہیں جاتا۔ یہ ہندہ کی حالت تھی، خاتون کی حالت یہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے یہی ہندہ آج رضی اللہ عنہا ہے۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں سیدہ رضی اللہ عنہا، یعنی جب تذکرہ آتا ہے، ابھی تو یہ بڑا مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، اس سال چند مہینوں پہلے جنگ میں یا نوائے وقت کے مین رنگین پیج پہ سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا کہہ کے پورے کے پورے فضائل لکھے گئے تھے، وہ پوری دنیا پاکستان میں وہ اخبار جاتا ہے، ان کے نام کے اوپر ہندہ کے نام پہ مسجدیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جناب حمزہ کہاں پہ، کہیں نہیں۔ اور پھر یہ جو قاتل تھا، وحشی تھا قاتل، اس کو یہ شرط رکھی تھی کہ جناب حمزہ کو شہید کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ فتح مکہ پہ پکڑ کے لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا اس سے، اہل سنت کتب میں یہ لکھا ہے، اتنی نفرت اس سے کہ ایک طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا ادھر ہی، وحشی نے، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو گیا۔ یہ تو ہم ہی ہے کہ بعد میں پیدا ہو گئے، ورنہ سارے کام کر کے ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے تو رضی اللہ ہی کہلاتے۔ یہ غلوف کے اوپر مشتمل نظریہ ہے، عدالت صحابہ کر کے۔ بہرحال وحشی سے منہ پھیر لیا، اور چونکہ اس کلمہ پڑھ لیا، رفق، ادھر رسول اللہ پھر نرم ہو گئے اور کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اپنی شکل نہ دکھانا، ادھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، اور اس کی طرف چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ جناب حمزہ کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی رونے والا نہیں تھا، تو رسول اللہ نے معاشرے میں اعلان کیا کہ حمزہ پہ کوئی رونے والا موجود نہیں ہے، تو پھر لوگوں نے عادت یہ بن گئی اس وقت، جیسے آج سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس وقت سید الشہداء جناب حمزہ کے لیے تھی کہ جب کوئی وفات پا جاتا تو اس میت کے اوپر نہیں روتے تھے، شہادت جناب حمزہ کو پڑھ کے رویا جاتا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو تو اس سے بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کی تو زندگی میں ہی امام حسین علیہ السلام کی رسول اللہ کی ریا کرتے تھے، اگر ان کے سامنے شہید ہو جاتے تو کیا حال ہوتا رسول اللہ کا، یہ تصور سے انسان کے باہر ہے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ تبلیغات مکی جیسی زندگی ہو جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، جہاں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، جہاں کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے، اس جگہ پہ انسان کی کیا ہونی چاہیے صفات؟ یہ دو صفات ہونی چاہیے، وحی کے اوپر اتباع کرے، وَاصْبِرْ، صبر کرے۔ ادھر بھی یہ کہا وَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَالرِّفْقِ، صبر رسول کرو اور مہربانی کرو، نرمی کرو، سخت نہ بننا، کرخت نہ بننا، درشتگی نہ دکھانا، نرمی والرفق۔ فقال، پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت قرآن کریم کی پڑھی کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہو، تانے دیتے ہیں، اس کے اوپر اے رسول صبر کرے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ نے جب اگر کنارہ کش ان سے ہونا ہے تو بہترین انداز میں کنارہ کش ہوں۔ عموماً انسان کہتا ہے نا کہ جب میں نے اسے چھوڑنا ہی ہے تو میں اس کو خوب سیدھا کر کے آؤں گا، اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر تم نے کنارہ کش ہونا ہے
چھوڑنا ہے تو تب بھی بہترین طریقے سے چھوڑ. مثلا میں اس جگہ پہ آمادہ ہوں کہ یار یہ جگہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، سب میں نے دوبارہ ادھر نہیں آنا کبھی بھی. انسان کہتا ہے کہ یار میں نے سامان اٹھانا نکل جاؤں گا، دوبارہ کس نے ان سے ملنا ہے. سب کے ذہن میں ایک ہی باتیں آتی ہیں، میں آپ کی جگہ ہوں، آپ میری جگہ ہوں، سب کے ذہن میں ایک ہی ہے. لیکن کیا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے اور بہترین طریقے سے ترک کرو. یا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اگر تم نے سیئہ کو بھی دور کرنا ہے تو بہترین طریقے سے سیئہ کو دور کرو. پھر آگے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اے رسول یہ جو امیر کبیر لوگ نعمت والے ہیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کو میرے اوپر چھوڑ دیں، میں ان کو سیدھا کروں گا. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی دھمکی ہے. قرآن کریم میں سب سے بڑی دھمکی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کے مقابل ہے. جیسے آپ اپنے عام روٹین میں بھی یہ والے اسلوب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کمزور ایک انسان ہو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اس کو نبٹ لینا اس سے، لیکن ایک ہے جس سے انتہائی اس نے ہمارے لیے فساد برپا کیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اس کو میں خود دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ رسول یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اور اولی النعمہ ہیں، نعمت والے ہیں، ان کو میں خود سیدھا کروں گا. پھر آگے وقال تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی بری چیز بھی ہے، سیئہ بھی ہے، تو اسے احسن طریقے سے آپ دور کیجئے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور یہ جو آپ کے اور ان کے درمیان عداوت ہے، آپ کے اور ان کے درمیان یہ جو عداوت ہے، اس میں كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ذات گویا کہ آپ کے لیے ولی حمیم ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور کوئی بھی اس سے ملاقات نہیں کرتا مگر یہ کہ جنہوں نے صبر کیا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور کوئی بھی اس سے ملحق نہیں ہوتا مگر یہ کہ جو بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیب والا ہے، جس نے بڑے نصیب سمیٹ لیے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس جگہ سے شروع کریں گے. فَصَبَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان آیات کے بعد اور اس حکم کے بعد کیا کرنا شروع کر دیا؟ فقط صبر کرنا شروع کر دیا. حتی نالوہ بالعظائم، تو پھر وہ بڑے بڑے چیزیں لے کے آئے، یعنی بڑی بڑی گالیاں دینے لگ گئے، بڑے بڑے تانے دینے لگ گئے. مثلا مجنون کہہ کے پیچھے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے. ہم اصل میں تصور رسول اللہ کی عظمت کا تصور کر کے جب یہ والی چیزیں سوچتے ہیں نا، دیوانہ کہنا، شاعر کہنا. مثلا ہم لوگوں نے تو بڑی شخصیات، بڑی اپنی زندگی میں سب سے بڑی شخصیات کس کی زیارت کی ہے؟ رہبر معظم یا مراجع اعظام میں سے کوئی ایک ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی عظیم ہیں، ان کی تو خاک پاک کے برابر ہیں یہ بقیہ ہستیاں. اگر آپ ایک تصور کریں رہبر معظم ہیں، وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں اور ان کے پیچھے اس طور پہ تانے والے چھوڑ دیا جائیں، ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ پھر ان کی شخصیت کے اوپر کیا گزرے گی، ان کی شخصیت پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ وہ صبر کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جسے عزائم کہتے ہیں. عزائم کے مقابلے میں صبر کیا. کہ انشاءاللہ اس روایت کا اختتام کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.